الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ذمہ داران JIO ضلع شموگا اور JIO کے ممبران و اسوسیٹس سرار کپا اور مختلف مقامات سے تشریف فرما، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ داعی کے اوصاف۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ محترم بہنوں، ہم سب ایک ہی میدان کے سپاہی ہیں اور اس میدان کے کام کے گر بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ باتیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں آپ کو معلوم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مجھ سے زیادہ آپ ان باتوں سے واقف ہوں گے، لیکن تذکیراً کچھ باتیں عرض کرنی پڑتی ہیں یاد دہانی کے طور پر۔ یہ خود میرے اپنے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ عنوان تھا کہ داعی الی اللہ یا داعی کے اوصاف کیا ہیں۔ تو یہ دعوت، یہ ایک عام دعوت نہیں ہے، یہ دعوت الی اللہ ہے یا دعوت الی الاسلام ہے۔ یہ دعوت ایک عظیم کام ہے، ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ وہ کام ہے جس کو انبیاء اور رسل نے، ان بڑی عظیم ہستیوں نے انجام دیا ہے۔ سب سے پہلے داعی کے اندر اس کام کی اس اہمیت کو سامنے اسے رکھنا چاہیے، اسے واضح ہونی چاہیے کہ میں کس کام کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، میرا مقام کیا ہے۔ اس مقام کو، اس کام، عظیم کام کو وہ جتنا واضح انداز میں سمجھے گا اور جتنا اس کے دل و دماغ میں یہ بات مستحضر رہے گی، اتنا ہی کام وہ اسی جذبے کے ساتھ انجام دے پائے گا۔ تو اس کام کے متعلق سب سے پہلے ایک داعی کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ یہ کام جو انبیاء کرام کیا کرتے تھے وہ کام آج مجھے اور ہم سب کو کرنا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمائی جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی۔ اس شخص سے بہتر کس شخص کی بات ہو سکتی ہے جو کہے کہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی اس سے بہتر کام، اس سے اعلیٰ اور ارفع اور اس سے عظیم کام کوئی نہیں ہو سکتا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ صرف کہنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس پر پہلے کھرا ثابت کرے، اس پر عمل پیرا ہو، وہ عامل صالحاً اس کی طرف توجہ دلاتا اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ بات بظاہر ہمارے لیے آج بڑی آسان نظر آتی ہے کہ بھئی کیا یہ کون سی بڑی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں، لیکن آپ مکے کے ان حالات کو سامنے رکھیے جب کسی کا یہ کہنا یا کسی کے اس سلسلے میں بات معلوم ہو جانا کہ مسلمان ہے، گویا کہ مکھیوں کے جھنڈ میں، جو شہد کی مکھیاں ہیں ان کے جھنڈ پر پتھر مار دینے یا شیروں اور بھیڑیوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینے کا جو ماحول ہوتا ہے، وہی کچھ ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا جو ہے ماحول اس وقت مکے کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے
اور اس پر عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو تب جا کر اس بات کی اہمیت ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے، اس کام کے لیے داعی کے اندر جو صفت ہونی چاہیے، اس میں ایک بات بہت اہم ہے جسے ہم استقامت کہتے ہیں۔ یعنی کسی کام کو کرنے کے لیے جس عزم، حوصلے اور ہمت اور استقامت اور صبر اور برداشت کی ضرورت ہے، وہ اس کام کے لیے، داعی کے کام کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ یہ استقامت حالانکہ مرحلے کے اعتبار سے کام کے اندر اس کا مرحلہ بعد میں ہے، لیکن اہمیت کے پیش نظر اس کو میں نے آگے رکھا ہے، استقامت۔ لیکن یہ استقامت انسان کے اندر کب پیدا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کو اپنے کام کی اہمیت اس کے سامنے واضح ہو۔ دوسرا یہ کہ جو کام لے کر اٹھے ہیں ہم، جس کام کے لیے داعی اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس کے متعلق اسے علم ہو، فہم دین ہو۔ علم اگر نہیں ہوگا تو ہماری دعوت کے اندر وہ قوت و تاثیر نظر نہیں آئے، اور اسی علم کی بنیاد پر انسان کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کرنے سے پہلے ان کو علم سے نوازا۔ یہ علم کی وجہ سے ان کے اندر استقامت پیدا ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے کچھ مشاہدات انبیاء کرام کو کرایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج پر لے جایا گیا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ جو علم اور جو یقین انسان کو کسی کام کے کرنے کے لیے ہونا چاہیے وہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تعالیٰ مجھے بتا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا افلم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے جو چیز کی درکار ہے وہ انسان کو علم سے حاصل ہے۔ ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ علم طاقت ہے، پاور ہے، تو اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، علم میں ہم کورے ہوں گے، علمی حیثیت سے ہم کمزور رہیں گے، تو سامنے والے کو اتنے وثوق کے ساتھ اور پھر اس انداز سے ہم بات نہیں رکھ سکتے، ہماری بات کا وزن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے اندر علم نہ ہو۔ علم انسان کے اندر یقین پیدا کرے، وہ یقین پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ جتنا مطالعہ کریں گے، جتنا علم اور جتنا نالج گین کریں گے، اتنی ہماری دعوت کے اندر تاثیر پیدا ہوگی، اس کا اثر ہوگا، اور پورے قوت اور پورے یقین کے ساتھ بات رکھنے کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ ہم اگر علم سے کورے ہیں، بنیادی علم ہم نے صرف حاصل کیا ہے اور مختلف چیزوں کو، اس کی جزیات کو، اس کی فروعات سے ناواقف ہیں، تو پھر ہم سامنے والے کے ایک سوال سے گھبرا جائیں گے، میدان چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ علم، ایک داعی علم سے آراستہ، علم ہتھیار ہے، علم ہی قوت اور طاقت بخشتا ہے ہمارے اپنے کام کے اندر۔ اس کے بعد کی دوسری چیزیں اسے اور زیادہ اس کام میں اس شخصیت کو نکھار دیتی ہیں، خوبصورت بنا دیتی ہیں، مزین کر دیتی ہیں، آراستہ کر دیتی ہیں۔ یہ سب چیزیں علم کے ساتھ آتی ہیں، علم بھی ہو اور اس کے ساتھ اس پر عمل بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو دوسروں کو نیکی کی طرف بلائیں، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، ایسا معاملہ ہمارا۔
لوگوں کو تو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی ذات پر، اپنے اوپر اس کو لاگو نہیں کر رہے، اس پر عمل پیرا نہیں ہے. اور ہمارے اندر یہ بات کہنے کا موقع نہیں ہے کہ انا اول المسلمین. ایسی بات نہیں کہ صرف میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں لیکن اس پر میں عمل کرنے سے قاصر ہوں، ایسا نہیں ہے. بلکہ سامنے والا سمجھے کہ میں بات کرنے سے پہلے اس پر عمل پیرا ہے. میری شخصیت ان کے سامنے ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہنے والے کا عمل کیا ہے، کہنے والے کا کردار کیا ہے، اس کی گفتار کے ساتھ اس کا کردار اور اس کا عمل کیا ہے. تو داعی کے لیے ضروری ہے کہ جن باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اس پر خود وہ عمل پیرا. ہم جانتے ہیں امام علی یا کسی بزرگ کے پاس ماں نے اپنے بچے کی شکایت کی اور کہا کہ میرا بچہ تو بہت گڑ کھاتا ہے. تو انہوں نے اس بات کا حکم دینے کے لیے 1 ہفتے کا وقت لیا. کیوں لیا؟ خود اس پر عمل کرنے کے لیے کہ وہ خود اس کا استعمال کرتے تھے. تو یہ بات جب تک اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، ہماری بات کی کوئی کا وزن نہیں ہے، معاملہ اس کا کوئی حیثیت نہیں اس کی. تو اس لیے ایک طرف علم ہو، اور وہ علم بیکار ہے جس کو عمل پکارتا رہتا ہو، اور جب اس پر عمل نہیں کیا جاتا تو علم جو ہے رخصت ہو جاتا. یہ علم جس کی بنیاد پر ابو جہل جو ابو الحکم تھا ابو جہل بنا، کوئی حیثیت نہیں اس کی، اس علم کی جو انسان کو عمل پر آمادہ نہ کرے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں لاد دینے سے وہ عالم نہیں بن جاتا. علم تو انسان کو انسان بنائے، اخلاق اور کردار والا بنائے، یعنی عمل پر آمادہ کرے، وہی علم ہے. تو علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. یہ اس کا مطالبہ اس میدان میں ہم کو کیا گیا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے. اس کے بعد ہے انسان جب علم حاصل کر لیتا ہے تو خود بخود اس کی شخصیت بنتی ہے. محققین کہتے ہیں کہ انسان جب کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تو اندرون سے اس کی تبدیلی واقع ہوتی ہے. کیسے انسان بدلتا ہے، کیسے اس کی تبدیلی واقع ہوتی ہے، انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں ان کی شکل و صورت دیکھ کے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے ہیں اور یہ نہیں پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہیں، الٹریٹ ہیں. یہ انسان کی شکل و صورت، انسان کا ظاہر دیکھنے سے ہی سمجھ میں آ جاتا. کیوں اتنی تبدیلی؟ تو مطالعہ علم انسان کو اندرون سے بدلتا ہے، اندرون سے اس کی شخصیت کو بناتا ہے. انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مطالعے سے انسان کس طرح اندرون میں اس کی تبدیلی واقع ہوتی ہے. تو اس لیے علم داعی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. چونکہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کا براہ راست علم حاصل ہوتا تھا، لیکن وہی انبیاء کرام دنیا میں بھیجے جاتے تھے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات، کتاب کی آیات کی تلاوت لوگوں کے سامنے کر کے اس کی تعلیم دیتے تھے اور علم و حکمت کی باتیں لوگوں کو سکھاتے تھے. تو وہ تربیت انبیاء کرام اپنے اصحاب کو، اپنے پیروکاروں کو کیا کرتے تھے، تو وہ ان کی تربیت اور ان کی تعلیم وہاں ہو جاتی. اس کی بنیاد پر ہم دیکھیں گے ہمارے لیے داعی کے کیا اوصاف ہیں. تو ہماری نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہونا چاہیے. وہ داعی اعظم ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، آپ وقت اور حالات کے تحت کس طریقے کا رویہ اور کس طرح کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، وہی اوصاف ہمارے لیے بھی ہونی چاہیے. اس وقت مشکل حالات کے اندر انسان کے اندر صبر کرنے کی اور مشکلات کا، مصائب کا، الجھنوں کا اور پریشانیوں کا، امتحانات کا سامنے کرنے کا جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، انبیاء کرام کی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کے سامنے دعوت دی، روز مار کھا کے آتے تھے، زخمی ہوتے تھے،
اپنے زخموں کی مرہم پٹی کرتے تھے، پھر شام میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کے تسلی دیتے تھے، اب تو پٹی باندھ لو، پھر کل کے لیے تیار ہونا ہے۔ یہ روزانہ کا معمول تھا۔ تو اس میں اولو العزم انبیاء کرام، چاہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ سارے مشکلات اور مصائب سے انہوں نے کبھی گھبرایا نہیں، گھبرا کر ایمان سے نہیں ہٹے، اپنی دعوت سے نہیں ہٹے، لیکن ان مشکلات میں پورا یقین تھا ان کو کہ جو کام کر رہے ہیں وہ حق ہے۔ اور ایسا اس کام کے سلسلے میں واضح تصور ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے ایک داعی ہونے کی حیثیت سے، کہ ہم سمجھیں کہ ہم حق پر ہیں اور جو کام ہم کر رہے ہیں انسانیت کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال تو ایسے ہی دی نا، تو ہم بھی سمجھیں جیسے کوئی ایک بچہ گھر کے عمارت کے اوپر چھت پر ہے، اس کی کوئی دیواریں نہیں ہیں، بالکل چھت کے قریب وہ کھڑا ہوا ہے، بچے کو کچھ شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، تو ہر انسان کا جو سمجھ رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، جو شعور رکھتا ہے، جب اس بچے کو دیکھے گا تو اس کا پہلا ریاکشن کیا ہوگا، پہلا تاثر کیا ہوگا، فوراً دوڑے گا، اس کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ یہی ایک داعی اپنی حیثیت کو سمجھے کہ یہ انسانیت جہنم کے اس گڑھے کے قریب ہے، اگر ان کو نہیں بتایا جائے گا تو وہ خود بھی تباہ ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا پیغام ہمارے ہاتھ میں دیا، ہمارے پاس موجود تھا، اور ہم نے اس حق کو لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ انبیاء کرام جب قوموں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا تھا، برائیاں ہوتی تھی، گناہ کرتے تھے، تو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا تھا، اور ہمیں معلوم ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آ کے چلے گئے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت خیر کہہ کے دے دیا ہے۔ اب یہ کام، یہ مقام تمہارا ہے، امت کے ہر فرد کا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ شہادت کی ذمہ داری، یہ حق کو پہنچانے کی ذمہ داری اب ہماری ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ڈال دی ہے تو ہماری بھی تڑپ ویسی ہی ہونی چاہیے جیسا آپ نے سابق مقرر موصوف سے سماعت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کا احساس اس طرح کرتے تھے کہ ابھی تک ہی ماندے ہیں، ابھی گھر میں جا کے لیٹنا چاہتے ہیں، سنا کہ قافلہ آیا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ تو تھکے ماندے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں نے یہ دعوت نہیں پہنچائی اور اگر یہ قافلہ یہاں سے نکل جائے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے کیا جواب دینا۔ آپ انسانوں کے سلسلے میں جو تڑپ آپ کے اندر تھی اس کو قرآن مجید نے کہا لعلک باقع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنے آپ کو جان جھوکم میں ڈال کر ہلاک کرنے پر آمادہ ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی، ذمہ داری کا احساس تھا، تڑپ اٹھتے تھے، بے قرار ہوتے تھے۔ اور جب انسان کے اندر کسی کام کا یہ جذبہ ہوتا ہے تو اس کی دعوت پہنچ کر رہتی ہے، اس کا پیغام انسانوں کے دلوں پر دستک دیتا ہے، دلوں کو جگاتا ہے۔ تو یہ داعی کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، اپنے کام کے تئیں اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ داعی کو یہ بتایا گیا کہ حکمت اور موعظت کے ساتھ لوگوں کو دعوت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دعوت کو پورے حکمت اور موعظت کے ساتھ پیش کرو۔ بہت ساری تفسیرات ہیں حکمت اور موعظت کے سلسلے میں، لیکن عام طور پر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، دعوت میں حکمت یہ ہے کہ انسان داعی اپنے آپ کو برتر چیز نہ سمجھے،
سب سے بڑی کمزوری اگر داعی کے اندر ہو سکتی ہے تو یہ سمجھے کہ میں بہت ہوں، میں بہت اعلیٰ ہوں، عرفہ ہوں، علمی حیثیت سے بھی یا کسی بھی نوعیت سے، کسی بھی ناحیے سے مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، یہ تصور حکمت کے خلاف۔ جب یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی دعوت میں تاثیر پیدا نہیں کر سکتا، لیکن یہ سمجھے کہ یہ ذمہ داری ہے، میں حق پر ہوں، لیکن اس حق کے زیادہ محتاج میرے اپنے سامنے والے نہیں، میں اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی بات کو، اللہ کے پیغام کو ان کے دلوں تک پہنچانے کا کیا راستہ اختیار کر سکتا ہوں، ان کے دلوں کی زمین کو کیسے نرم کر سکتا ہوں۔ یہ کسان اپنی کھیتی میں فصل کو بہتر بنانے کے لیے کیا صورتیں اختیار کر سکتا ہے، داعی اسی صورتیں اختیار کرنا، وہی حکمتیں اختیار کرنا، وہی حکمت و موعظت ہے۔ جب فصل کو زیادہ پانی کی ضرورت ہو تو پانی دے، کھاد کی ضرورت ہو تو کھاد دے، جب کسانی محسوس کرے کہ زمین کی کھدائی کرنی ہے تو کھدائی کرے، جس موقع جو موقع ہے اس موقع کو اختیار کرنا وہ حکمت ہے۔ تو ان حکمتوں کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے بات کو رکھیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم ان کے سلسلے میں مخلص ہیں۔ مخلص مطلب یہ کہ ہم ان سے کسی اور چیز کی توقع نہ رکھیں۔ ما اسألکم علیہ من اجر، کسی چیز کی بھی نہیں، میرے اس میں کامیاب ہو گیا، میں بڑا ہو گیا، مجھے لوگ میرے کام کی وجہ سے شہرت ناموری مجھے حاصل ہو گئی، یا کوئی اور مقصد، کوئی اور نفع، کوئی اور توقع رکھنا، یہ کام کے اخلاص کو ختم کرے۔ تو داعی کے کام میں اخلاص بہت اہمیت کے حامل ہے، اور پورے کاموں کا جو مدار ہے وہ اسی چیز پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر یہ ان ساری چیزوں کے باوجود یہ چیز نہیں رہی تو ہمارا پورا کام، ہماری محنت، ہماری مشقت، ہماری سب کچھ بیکار گیا، ضائع گیا، بلکہ الٹا نقصان ہم نے کیا اپنی زندگی کا۔ خدا جب اٹھا کے وہاں کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ تم نے کیا کام کیا، اور ہم نے اپنا کام رکھیں گے، تو کہے گا کہ جو کام تم نے جس مقصد کے لیے ہوا تو تمہاری دنیا میں حاصل ہو گیا، اب یہاں تمہارا کیا صلہ ملنے والا ہے۔ تو ان سارے کاموں کو برباد کرنے والی چیز ایک ہے، وہ اخلاص کا نہ ہونا، یا اللہ کی رضا کے بجائے کسی اور مقصد کے لیے، کسی اور غرض کے لیے اس کام کو انجام دینا۔ اس سے کام پر بھی اثر پڑتا ہے، نتیجے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس لیے داعی کو ان چیزوں کا بہت زیادہ احساس رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے، احساس پیدا کرے۔ جب یہ احساس پیدا ہوگا تو کبھی ہم کسی اور کام کو ترجیح نہیں دیں گے، پرفیکٹ نہیں کریں گے کہ یہ کام نہیں، میرے گھر کا وہ فلاں کام، میرے گھر کے فلاں شادی یا رشتہ داری میں کسی اور کام یہ اہم ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس کام کی اہمیت واضح نہیں ہوگی ہم نہیں سمجھیں گے، اس کام کو کبھی ترجیح نہیں دے سکتے۔ چھوٹا اور معمولی سا بہانہ بھی ہمارے لیے ریکارڈ ثابت ہو جائے گا جب ہم کسی اور کام کو اس سے زیادہ اہم سمجھیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے دعوت کے اس پیغام سے ہمیں اخذ کرنا ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام سے بڑھ کر اس کام کو سمجھا، یہ ذمہ داری سمجھی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو داعی اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرے۔ جب یہ چیزیں آئیں گی، اخلاص آئے گا، تو داعی کے اندر باقی کے دو صفات ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ داعی کو نرم مزاج ہونا چاہیے، اور لوگوں سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کے ساتھ
لوگوں کو دعوت کیوں دیں؟ جب ہمارے اندر وہ محبت نہ ہو، ان سے پیار نہ ہو، انسانیت سے ہمدردی نہیں رکھتے ہوں، تو پھر دعوت نہیں دے سکتے ہم۔ دعوت ہم اس لیے دیں کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہو نہیں سکتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہو، وہ انکار خدا ہو، منکر آخرت ہو، اسلام کا مخالف ہو، اسلام کا دشمن ہو، لیکن انسانیت کے ناطے اسے بچانے کے لیے کہ وہ نہیں جانتا، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تفصیلات کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت جبرائیل اور ملک الجبال آئے اور کہا اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے اگر آپ حکم دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ داعی کے لیے ایک سبق ہے اس میں، یا لیت قومی یعلمون، میری قوم نہیں جانتی، اگر یہ جانتی ہوتی تو میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے۔ داعی کو یہ سمجھنا چاہیے، داعی کے ساتھ جو مخالفت ہوتی ہے، طعن و تشنیع ہوتی ہے، اس کے ساتھ مار دھاڑ ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے، کس لیے کیا جاتا ہے؟ وہ جانتے نہیں لوگ، ہم جانتے ہیں کہ ہم کس مقام پر ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرنا جو وہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، بلکہ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اس موقع پر کہا۔ مجھے امید ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آنے والی ان کی نسل ایمان لائیں۔ تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو جب یہ چیزیں، اصل بنیادی چیزیں، بیسک باتیں آ جائیں گی تو خود بخود ہمارے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی۔ کبھی کسی کی گالی ہم کو اپنے کام سے روک نہیں پائیں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہم اپنے کام سے نہیں پیچھے ہٹ سکتے۔ کیوں؟ جب تک ہم یہ سمجھیں کہ لوگ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ جو بات آپ کو ابھی مقرر موصوف نے بتایا کہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم کس مقام پہ ہوں جانتے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، مگر لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمثیلاً یہ بات کہی، میں دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں، آخرت کا معاملہ بھی میرے پیش نظر ہے۔ تو ایک داعی اس کے پیش نظر آخرت ہوتا، اسے علم ہے اسے اس کام کا، تو وہ جا کر لوگوں کے ساتھ نرمی، معاطفت، محبت، مودت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ چیز بہت اہم ہے۔ انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا گیا کہ آپ کے اطراف لوگ گھیرا بنائے، حلقہ بنائے کیوں رہتے؟ آپ کی اس نرمی کی وجہ سے، وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، جو محبت، رحمت، مودت اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا ہے، اس کی وجہ سے لوگ آپ کے ہمیشہ گرد گھیرا لگائے، حلقہ بنائے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو داعی کے اندر یہ کردار، یہ اخلاق بھی ہونے چاہیے، نرمی، ملاطفت، خیرخواہی، ٹپ کے سامنے والے کو محسوس ہو کہ یہ میرا مخلص ہے، میرا بھلا چاہتا ہے۔ یہ دعوت کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم انسانوں کو بتائیں، محسوس کرائیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنے اس عظیم ملک کے اندر یہ باور نہیں کرا سکے، یہ محسوس نہیں کرا سکے اپنے عوام کو کہ ہم مسلمان بھلا چاہتے ہیں، ملک کا بھی، انسانوں کا بھی، یہاں کے عوام کا بھی، ہر ایک کے لیے ہم خیر خواہ ہیں۔ یہ باور نہیں کرا سکے۔ ہمارے اپنے اختلافات، ہماری اپنی بدعمالیاں، ہمارے اپنے بدکرداریاں، اس کی وجہ سے غلط تصویر بیٹھی۔ بہرحال داعی کے لیے اپنے اندر ان اوصاف کا بھی پیدا کرنا ضروری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر رکھتے تھے۔ تو یہ 4-5 چیزیں ہیں۔ ایک تو استقامت ہے، علم ہے، اس پر عمل ہے، اور پھر جو ہے علم کی اور عمل کی بنیاد پر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اخلاق، جو اخلاق عالیہ، جو بہترین اخلاق قرآن نے ہمارے سامنے بتائے ہیں، وہ ان کو اپنانا، اور جن اخلاق سے معاشرہ بگڑتا ہے، معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے، ان سے اجتناب کرنا، یہ چیزیں۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان، ہم ایک داعی کو تقویت پہنچانے والی چیز ہے، اس کی ایک نماز ہے۔
وہ نماز جو 5 وقتہ نمازوں سے الگ ہے، وہ تقویت پہنچانے والی چیز قرآن مجید کی تلاوت، جو اس کے لیے رہنمائی اور گائیڈنس کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن سے استغنا کر کے، قرآن سے بے نیازی برت کے ہم اپنی دعوت میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ 2 چیزیں اہم ہیں۔ ان بنیادی باتوں کے ساتھ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے، میں نے اس سلسلے میں کوئی تیاری نہیں کی تھی، لیکن چونکہ یہ میدان ایسا ہے کہ اسے تیاری کر کے اگر بولنا ہے تو اس کا کیا فائدہ۔ عملی میدان میں جو کام، جو چیزیں ہمارے کرنے کی ہیں، وہ ہمیشہ ہماری مستحضر ہونی چاہیے، ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیسا بننا ہے، میری شخصیت کیسی بنانی ہے، میرے اندر کس طرح کے اوصاف پیدا کرنی ہے، کیا چیز اہم ہے جسے مجھے اختیار کرنا چاہیے، اور کیا چیزیں وہ ہیں جس سے مجھے اجتناب یا بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک داعی کے جو یہ کارآمد اوصاف ہیں، بہترین اوصاف ہیں، ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس عظیم کام کو ہمارے لیے اس میں ایک چھوٹا سا خادم ہم کو بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔